ہے اللہ نے نکاح اگر شریعت کے مطابق اللہ والوں کی دعاؤں میں اگر نکاح ہوتا ہے تو اللہ یہ صلہ دیتا ہے کہ جوانی کے اندر تمہارے درمیان مودت دیتا ہے، بڑھاپے میں تمہارے لیے رحمت دیتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے۔ اور اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اگر تم نکاح کے اس معاملے کو دیکھ لو تو اللہ رب العزت اس میں کئی نشانات، کئی نشانیاں اللہ نے چھپائے رکھا ہے۔ تم اسی نکاح کے معاملے کو دیکھ لو تو خدا تک پہنچ جائیں، رب العالمین سے آپ کا رابطہ و تعلق ہو جائے۔ تو نکاح کا معاملہ شریعت اسلامیہ میں کوئی کھیل اور تماشا نہیں ہے، کوئی صرف جذبات کی تکمیل نہیں ہے، یہ ایک عبادت ہے، اللہ رب العزت کے انعام کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو آج نکاح کی ایک بہت ہی پرنور اور سادہ سی تقریب میں ہم حاضر ہیں۔ نکاح کی تقریب ایسے ہی سادی ہونی چاہیے، سادی ہر معاملے میں سادی ہونی چاہیے۔ نکاح کی تقریب کی سادگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں نکاح کو معزز بنا دیتا ہے۔ آج ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرے بزنس پارٹنرز آئیں تو متاثر ہو جائیں، میرے اپنے رشتہ دار آئیں تو معروف ہو جائیں، میرے اپنے آزو بازو ملنے والے آ جائیں تو واہ واہ کہیں۔ ان تمام کا خیال رکھتے وقت مجھے اس بات کا کبھی خیال نہیں ہوتا کہ میری آنکھ بند ہوتے ہی جس نبی کے دیدار کا میں تقاضا اور طلبگار ہوں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی میرے نکاح کو دیکھ کر کے میری پیٹھ تھپتھپا رہے ہیں یا نہیں، مجھے شاباشی دے رہے ہیں یا نہیں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم النکاح برکۃ، دیکھو نکاح میں سب سے عظیم نکاح جس میں برکت والا نکاح ہے وہ کون سا ہے؟ ایسرها مؤونۃ، جس کے اندر کم سے کم تکلیف کسی کو ہو، سادگی سے ساتھ نکاح ہو جائے، بہت آسانی کے ساتھ نکاح ہو جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت دور اندیشی اور بہت بڑی بات فرمائے اور بہت دور کی بات فرمایا۔ کیا فرمایا؟ لوگوں نکاح کو آسان کرو، اتنا آسان کرو، اتنا آسان کرو کہ تمہاری سوسائٹی میں زنا مشکل ہو جائے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ نکاح کو آسان کرنے کی کتنی کس درجے حضور نے کمی کی۔ آج کل لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف پیسہ کم خرچ کیا گیا تو نکاح آسان ہو جائے، مسجد میں نکاح ہو جائے تو نکاح آسان ہو جائے۔ نہیں، میں مسجد کے نکاح دیکھتا ہوں، مسجد کے نکاح بھی بہت پرتکلف نکاح ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ مساجد میں بھی نکاح کے اندر کئی قسم کے جھگڑا بندیاں ہوتی جا رہی ہیں، یہ نہیں ہوا تو کیسا، وہ نہیں ہوا تو کیسا۔ یاد رکھیں آسانی کا مطلب یہ ہے جس پہ کوئی کسی قسم کی تکلیف اور کسی قسم کی کوئی دشواری نہ ہو۔ ہمیں مزید آسانیاں پیدا کرنی چاہیے، مزید تکلفات سے دور ہونی چاہیے۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بہت تکلیف دہ معاملہ ہے نکاح کی محفلیں، ہم اس کے اندر کچھ ارادے کریں، کچھ عہد کریں۔ ہم میں سے ہمارے رشتہ داروں کے نکاح بھی باقی ہے، ہمارے پاس نوجوانوں کے نکاح بھی باقی ہے۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، حضور کی امت کو اگر کہیں پر تکلیف ہو رہی ہے تو اس تکلیف کا احساس آپ کے دل میں اگر ہو رہا ہے تو آپ ابھی امت میں باقی ہیں۔ اگر آپ حضور کی امت کو تکلیف ہو رہی ہے اور آپ کے دل میں تکلیف نہیں ہو رہی ہے تو آپ اس انتظار میں نہ بیٹھے کہ کسی دارالفتہ نے آپ کے اسلام سے نکلنے کا فتویٰ دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا کہ من اصبح ولم يهتم بامور المسلمین فلیس منا، جس نے صبح کیا اور میرے مسلمانوں کے معاملات کی فکر نہیں ہے تو پھر اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ مسلسل اخبار میں آ رہا ہے کہ تقریباً 8 لاکھ لڑکیاں مرتد ہو چکی ہیں۔ کتنے؟ 8 لاکھ عورتیں، لڑکیاں مرتد ہو چکی ہیں۔ بڑے بڑے ہندوستان کے علماء کہہ رہے ہیں، اور یہ رجسٹرڈ نکاح کی بات کہہ رہا ہوں، جس میں لکھا جا چکا ہے، جو رجسٹرڈ جس کے نکاح ہے۔ 8 لاکھ لڑکیاں اسلام کو چھوڑ چکی ہیں۔
کیوں؟ کون ذمہ دار ہے؟ آپ فوراً یہ سمجھیں کہ شاید ان کے گھر میں کوئی دنیا داری ہے، وہ غیر مسلم گھرانے میں رہ رہی ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اس سے بہت بڑی تعداد ایسی عورتوں لڑکیوں کی بھی ہے کہ جن کے کانوں میں حی علی الصلاۃ کی اذان ان کے کسی گھر والے یا خاندان کے کوئی مرشد نے آ کر بھی دی تھی، ان کے محلے کے مسجد کے امام صاحب نے بھی آ کر کے اذان و اقامت دی تھی، اس کے باوجود مرتے ہوئے۔ اسلام نے پہلے ہی کہا ہے کہ آپ صرف جذباتی باتوں سے اسلام پر کسی کو مضبوط نہیں رکھ سکیں گے، آپ کو ان کی ضرورت کے مطابق قدم اٹھا کر کے ان کی ضرورت کو تکمیل کرنا پڑے گا۔ آج بھی ہمارے ماں باپ کے دل و دماغ کے اندر یہ بات ہے کہ ہماری اپنی لڑکی کے لیے کوئی معیار ان کے پاس ہے تو بڑے بڑے فلسطینوں کو ذہن میں رکھ کر کے وہ معیار ہے کہ اس طریقے سے ہیرو چاہیے، لکھپتی کروڑ پتی چاہیے، بڑا بزنس مین چاہیے، کوئی دینداری شرط نہیں ہے، اور انتظار کراتے رہتے ہیں اپنی لڑکیوں کا، لڑکی کے جذبات کا خیال کرے بغیر۔ گھر کے اندر غذائیت کی طرف توجہ برابر نہیں ہے، پردے کی طرف توجہ برابر نہیں ہے، ٹی وی مسلسل کھلا ہوا ہے، ٹیلی فون میں پڑھا نہیں ہے، اس کے باوجود آپ امید کرتے ہیں کہ آپ کی لڑکی آپ کے رشتے اپنی مرضی سے آپ ڈھونڈے تک وہ رہے گی۔ لڑکیوں کے نگاہیں بے پردہ ہو رہی ہے اور وہ پہلے تو گھر چھوڑ رہی تھی، اب اسلام چھوڑ کر نکل رہی، اور اس کے پورے ذمہ دار پوری سوسائٹی ہے جنہوں نے نکاح کے لیے بڑے بڑے معیارات بنا کر رکھے۔ اور بالکل اسی طریقے سے نوجوان لڑکے بھی یہاں پر سنے، وہ اپنی شریک حیات ڈھونڈتے وقت ان کے ذہنوں کے اندر بھی بڑی بڑی ہیروئن ان کے ذہن میں ہے کہ بس اسی انداز کی مجھے بیوی چاہیے۔ اور یہ جو معیارات بڑھ رہے ہیں لڑکے اور لڑکی کی جانب سے، اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ شادیوں کے اندر بیجا اس انداز کے مطالبے اور یہ بیجا آپ کے کنڈیشنز بہت ساری لڑکیوں کو، بہت سارے لڑکوں کو دین چھوڑنے پر آمادہ کر رہے ہیں۔ اس کے ذمہ دار ہم سب ہیں، تو محفل نکاح کو سادگی سے انجام دیں۔ اسلام میں کوئی چیز کی ضرورت نہیں، یاد رکھ لیں، اسلام میں صرف یہ ضرورت ہے کہ لڑکا لڑکی کو پسند کرے، دو گواہ کے درمیان بیٹھے اور بس ایجاب و قبول ہو، یہ نکاح ہو گیا۔ اس سے زائد کوئی اور چیز ضروری نہیں ہے۔ مہر کا ذکر ہو جائے، مہر بتا دیں، جو مختصر سے جو استطاعت ہو مہر کے ساتھ نکاح ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں زائد ہیں۔ آپ کو بتاؤں رسول کریم کتنی چیزیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، حضور سے زیادہ مقدس تو کوئی اور شخصیت نہیں ہوگی، حضور سے زیادہ مقدس تو کوئی اور ذات نہیں ہوگی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے مدینہ طیبہ میں، ایک صحابی تشریف لاتے ہیں، ان کے دامن کے اوپر مہندی اور زعفران کا کچھ دھبا دکھتا ہے۔ حضور نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ میں نے نکاح کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور فرمایا کہ بہت اچھا ہے، آؤ ہم تمہارا ولیمہ کر دیتے ہیں۔ بے تکلفی اور سادگی کا یہ عالم کہ حضور سوسائٹی میں موجود ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں موجود ہے، لیکن صحابہ نے اتنی تکلیف ضرورت محسوس ہوئی، شاید وہاں پر جا کے آنے تک وہ کوئی یعنی رشتہ دور ہو جاتا تھا، کوئی اتنی ضرورت نہیں محسوس کی، نکاح ہو گیا۔ سادگی کا یہ معیار ہے، سادگی یہ ہے کہ کسی کے بارے میں تکلف نہ ہو۔ اسلام اس سادگی کی دعوت دیتا ہے اور اس سادگی کو بلاتا ہے اور اس سادگی کا مطالبہ کرتا ہے تاکہ نکاح آسان ہو، تاکہ سوسائٹی کے تاکہ نکاح برکتوں والا ہو، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات نکاح کے اندر شامل ہو۔ عزیزان گرامی، نکاح کی اس تقریب میں ایک چھوٹا سا تحفہ اپنی جانب سے آپ حضرات کے لیے، تمام شرکاء کے لیے پیش کرنے کی کوشش کی۔ یہ والد مالک بزرگوار کی چند نصیحتیں تھیں جو عام طور پر نکاح کے موقع پر کیے جاتے تھی، جس کے مختلف الگ الگ چیزوں کو ایک جگہ کیا گیا۔ یہ آپ حضرات کو اس سے پہلے بھی میں نے ایک دو تقاریب میں اس کو پرنٹ کروایا تھا،
تو یہ ہے یہاں پر، اس کے اندر بڑی اہم چیزیں ہیں یاد رکھیں، بہت سادے الفاظ میں بہت بڑی بڑی چیزیں نہیں، نوشا کے لیے، نوشی کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، میاں بیوی کے رشتے کو سمجھنے کے لیے، اس کو نبھانے کے لیے، اس کو خوشگوار بنانے کے لیے، اس کو اچھے انداز میں رہنے کے لیے، اس کے اندر بڑی ضروری نصیحتیں ہیں۔ کن وجوہات سے اختلافات ہوتے ہیں، کیا وجوہات سے آپس میں نفرتیں ہوتی ہیں، محبتیں پیدا ہونے کا ذریعہ کیا ہے، مرد کی فطرت کیا ہوتی ہے، عورت کی فطرت کیا ہوتی ہے، نیچرل طور پر کون سے چیزوں کا ایک دوسرے کو لحاظ رکھنی چاہیے، اس میں بڑی اہم چیزیں ہیں۔ اولاد کی تربیت کے متعلق ہے، لڑکی کے متعلق، لڑکے کے متعلق، یہ تمام چیزیں ہیں، یہ اہم تحفہ ہے۔ آپ حضرات میں سے جس کو اگر نہیں ملا ہے، جناب ریاست صاحب کو کھول کر باضابطہ طور پر اسے لے جائیں، اور اسے اگر آپ کسی اور کو دینا چاہتے ہیں، یہاں پر میرے پاس مسجد میں موجود ہے، پھر کبھی بھی یاد کر کے اب آپ اس کو لے سکتے ہیں۔ بہرحال عزیزان اکرامی، نکاح کے اس موقع پر یہ چند ضروری باتیں جو نکاح سے متعلق تھی میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ الحمدللہ آج کے نکاح کا موقع، سادگی کے ساتھ اس نکاح کو انجام دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں خود اس کا اقرار کرتا ہوں کہ یہ نکاح بھی کوئی آئیڈیل نکاح نہیں ہے، اس کے اندر بھی تکلفات ہے، اس کے اندر بھی شرائط ہے، یہ بھی کوئی آئیڈیل نہیں، اس سے بھی زیادہ شادی ہونی چاہیے، اس سے بھی زیادہ ہم کو یعنی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، بنا کسی تکلف کے، بنا کسی شرائط کے۔ یہ سادگی جو کچھ بھی کی گئی ہے، اللہ اس میں اخلاص نصیب فرمائے، رب العالمین قبولیت سے نوازے، اور اس کا اثر اور اس کا رب العالمین اس سادگی کی برکتیں نوشا نوشی کی زندگی میں تابیر باقی رکھے۔ اللہ رب العزت اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں ایک وضاحت آپ حضرات سے کر دوں، آپ حضرات ظہر کی نماز میں تشریف لا چکے تھے، لیکن اتفاق سے رقعے میں ہم نے پہلے سے وقت مینشن کیا تھا اس کے اندر کہ